السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ صاد شروع کریں گے۔ یہ سورت مکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی 88 آیات ہیں اور 5 رکوع۔ یہ نازل ہونے کے لحاظ سے 38 نمبر پر ہے اور قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے بھی یہ 38 نمبر پر ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے جو بہت سی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ والقرآن قسم ہے ذکر والے قرآن مجید کی، یعنی اس قرآن کی قسم جو ذکر والا ہے۔ یہاں الذکر سے مراد عزت و شرف بھی ہے اور اس سے مراد نصیحت بھی ہے، اور اس سے یہ مطلب بھی ہے کہ اس میں ان تمام چیزوں کا ذکر ہے جن کی انسان کو ضرورت تھی، یعنی تینوں ہی معنی اس کے اس جگہ پر درست ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کفر کرنے والے لوگ تکبر میں اور مخالفت میں ہیں۔ یہاں فی عزت کا لفظ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ساختہ عزت، اپنی بنائی ہوئی۔ ایک وہ عزت ہوتی ہے جو جس کا کوئی حقدار ہو اور اس کو کسی کی طرف سے ملے، لوگوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی خوبی کا مالک نہ ہو تو وہ اپنے ہی طور پر عزت والا بنا پھرے، اس کو تکبر اور غرور کہتے ہیں۔ تو پہلے آیت میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی اور دوسری میں کافروں کی تکبر اور ان کی مخالفت کا ذکر کیا گیا۔ تو قسم کا جواب ہم نے نہیں لکھا ہے، لیکن دوسری آیت میں اسی قسم کا جواب موجود ہے کہ کافر لوگ جو اپنے طور پر عزت والے اعلان کرتے ہیں اور جو قرآن مجید کی نہ تعلیم کی اور شریعت کی عزت نہیں کرتے، اس کو نہ کرنے کی کوشش کرتے، تو ان کو انکار کرنے سے قرآن اور نبی کی عزت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ والقرآن ذی الذکر، بلکہ یہ قرآن مجید یہ ذکر والا ہی ہے اور اس کے متعلق کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا کم اہلکنا قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں۔ قرن یہ یعنی 100 سال تک کی مدت میں آنے والی نسلوں کو قرن کہا جاتا ہے، ایک صدی پر جن پر محیط ہو۔ تو فرمایا کہ ہم نے ایسی بڑی بڑی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا۔ فنادوا، پس انہوں نے عذاب کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ وَلَاتَ حِینَ مَنَاص، لا یہ نافیہ تھا جس پر مبالغہ کے لیے تا کا اضافہ کیا گیا اور یہ لاتا بن گیا۔ اسی طرح مناس یہ ناسا ینوسو نوسن سے ہے، مصدر میمی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے ڈر کر بھاگنا یا کسی سے بچنے کے لیے بھاگنا۔ تو یہاں فرمایا کہ فنادوا یعنی عذاب کے آنے کے بعد انہوں نے اللہ کو پکارا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ وَلَاتَ حِینَ مَنَاص، لیکن وہ بھاگ نکلنے کا یا قبولیت کا وقت نہیں تھا کہ ان کی دعا کو، ان کی پکار کو، ان کی آہ و بکا کو قبول کیا جاتا۔ اس وقت یہ یعنی ان کا توبہ کا وقت جو تھا وہ نکل چکا تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے کوئی ایک ڈرانے والا آئے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، یہاں کافرون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انکار کرنے والے، یعنی انکار میں یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کو چھپانا۔ تو یعنی جو کفار مکہ تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی سچائی کو سمجھتے ہوئے
اور آپ پر یقین کرنے کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کیا۔ اس لیے فرمایا کہ وقال الکافرون، ان انکار کرنے والوں نے یا کفر کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، کیذاب، بہت جھوٹا۔ حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر تک صادق اور امین کے نسب سے پکارتے رہے، لیکن جب انہوں نے اپنی خواہشات کے خلاف آپ کو نصیحت کرتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کو اس دین کو قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے جو ان کے مزاج کے خلاف ہے، تو وہ انکار کر گئے اور پہلا ذہن الٹا کیا۔ اجعل الآلہۃ الہ واحد، کیا یہ سب معبودوں کی جگہ پر ایک ہی معبود بناتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ بہت ہی عجیب چیز ہے۔ یعنی ان کے بہت سے معبود تھے، اور عرب میں یہ بت پرستی کا رواج یہ ان کے پردادا عمر بن لحی خزاعی نے رائج کیا تھا۔ اس نے ان کے لیے بت بنائے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت بنایا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنایا، اور انہوں نے شرک کی اور اپنے کفر یا عقیدے کی انتہا کر دی جب انہوں نے ان دونوں کے بتوں کے ہاتھوں میں کھال نکالنے والی تیر پکڑا لی، یعنی یہاں تک ان کے عقیدے غلط ہو چکے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو یہ کہنے لگے کہ یہ بہترین چیز ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود بنا دیا جائے۔ آج کے مشرک کا بھی ایسا ہی عقیدہ ہے، وہ در در پہ جاتا ہے، یہاں سے بخار کی شفا ہوگی، یہاں سے ٹیکس کی شفا ہوگی، یہاں سے دعا علاجی کی شفا ہوگی، یہاں سے کاروبار ملے گا، اور پھر کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اکیلا اللہ یہ سارے کام کیسے کر سکتا ہے۔ اس کی عقل ختم ہو گئی، اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جہاں وہ ٹکرے مارتا ہے وہ تو اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، وہ تو خود موت کے منہ میں پہنچے ہوئے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور ان کے سردار چل کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے ان امشوا، یہ کہ چلو اور صبر کرو تم اپنے معبودوں پر، ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ ایک ایسی چیز ہے جو ارادے سے کی گئی ہے۔ ویسے تو کفار مکہ اور سرداران قریش جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی میٹنگیں کرتے تھے اور کئی مرتبہ یوں وہ آپ کے خلاف پلاننگ کرتے ہی رہتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا وہ یعنی آخری چل چلاؤ میں ہیں، ان کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو عرب لوگ اپنے عہد کے بہت پکے تھے، اپنی بات کے سچے تھے، یہی خوبیاں ان میں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا چناؤ ان خوبیوں کی وجہ سے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے لیے کیا تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ چلیں اور ہم نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کو کہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں یا تو اپنے بھتیجے کو روک لو یا پھر ہمیں اجازت دو کہ ہم تمہارے بعد اس کے ساتھ جو چاہیں کریں، تاکہ ہمیں لوگ یہ نہ کہیں کہ چچا کی وفات کے بعد اب انہوں نے بے بس کو پکڑ لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے یہ بات کی تو نبی علیہ السلام نے کھلی طور پر اس کا انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں حق پر ہوں اور میں دنیا کی دولت کی خاطر حق کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے تم لوگ میرے ایک ہاتھ پہ ٹانگ میری تسلیم کر دو، دنیا کی دولت میرے آگے ڈھیر کر دو، میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کا قاتل ہوں، میں اس کے احکامات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جب بے بسی کا یہ عالم ان لوگوں نے دیکھا کہ ہماری کوئی بات بھی سنی نہیں گئی تو یوں ہی رام بات ہو کر نکلے اور کہنے لگے کہ ان ھذا لشیء یراد، یہ تو ایک ارادے سے کیا گیا کام ہے، ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے اس بات کو پہلے مذہب میں نہیں سنا۔ یہاں آخرہ سے مراد یا تو اپنے آباء و اجداد ہیں، یعنی ہمارے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے، یا پھر اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اخیری نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نصارہ مراد ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی 3 معبود بنا رکھے تھے۔ تو اس لیے یہ مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ہم نے کسی اور مذہب میں تو یہ بات نہیں سنی جو بات اب ہمیں کہی جا رہی ہے۔ ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر من گھڑت باتیں، نعوذ باللہ، یہ تو خود سے بنائی ہوئی ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اسی پر اترا ہے ذکر ہمارے درمیان سے، بل ہم فی شک
اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ وہ میرے ذکر کے بارے میں شک کرنے لگے، بل لما یذوقوا العذاب، بلکہ ابھی انہوں نے عذاب کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ یعنی وہ نبی علیہ السلام کو کنزن کہتے تھے کہ ایک ایسا انسان کہ جس کا باپ بھی نہیں، جس کے پاس سرداری بھی نہیں، جس کے پاس کچھ اور بھی ایسی چیز نہیں ہے، تو پھر ہم اس کی نبوت پر کیسے ایمان لے آئیں؟ کیا نبوت کے لیے اللہ نے اسی کو چن لیا تھا؟ ہم میں سے کسی کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بلکہ یہ میرے ذکر کے بارے میں شک میں ہے، یعنی ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن سچا ہے، بلکہ جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اللہ کی مار ہی نہیں کھائی۔ مار کھائیں گے تو پھر ان کے شک شبے نکل جائیں گے۔ ام عندہم خزائن ربک العزیز رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور عطا کرنے والا ہے؟ یعنی نبوت کو یہ بانٹ رہے ہیں، کیا نبوت ان کی مرضی سے کسی کو دی جانی تھی؟ یہ تو اپنے رزق کے بھی مالک نہیں۔ تو فرمایا کہ کیا اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں؟ کیا یہ ساری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں؟ نہیں، اللہ عزیز الوہاب ہے، وہ غالب ہے، عطا کرنے والا ہے۔ تو جس طرح وہ ہر چیز دے رہا ہے، ایسے وہ نبوت بھی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے پاس بادشاہی ہے آسمانوں کی، زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، بس ان کو چاہیے کہ پھر وہ چڑھ جائیں آسمان کے راستے میں۔ یعنی کیا ان کے پاس زمین آسمان کی بادشاہی ہے؟ یہ بادشاہی کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو پھر آسمان کی طرف چڑھ کے دکھائیں۔ تو پھر ماننے گئے یہ آسمان، کیونکہ جو چیز کسی کا مالک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، وہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے، تو پھر آسمان کو قبضے میں کر کے دکھائیں، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو اپنے قبضے میں کر کے دکھائیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کو یہ سب خیالات غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جند ما هنالک مہزوم من الأحزاب، کہ یہ چھوٹے سے لشکر یہ اسی جگہ شکست دے دیے گئے گروہوں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں کو جب ان کے اوپر چڑھا دیا تو یہ چاہے دیکھنے میں یہ لوگ بڑی بڑی فوجوں کے مالک تھے، لیکن یہ انہوں نے منہ کی کھائی اور یہ لوگ شکست کھا گئے، ہار گئے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے یہ لوگ ٹھہر نہ سکے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کا حوالہ دیا کہ ان سے پہلے جھٹلایا تھا قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم فرعون نے، ذو الاوتاد جو میخوں والا تھا۔ یعنی یہ ساری قومیں ہی بڑی طاقتور تھیں اور فرعون بھی بڑی طاقت والا تھا۔ ذو الاوتاد یا تو وتد کا معنی یہ میخ ہوتا ہے، یا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مجرموں کے ہاتھوں میں میخیں ٹھکوا دیتا تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی سلطنت میخوں کے ٹھکنے کی طرح بہت مضبوط تھی، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جہاں کہیں فوج کشی کرتا تھا تو بہت بڑی فوج لے کے جاتا کہ ان کے خیموں کی میخیں ہی میخیں دور تک نظر آتی تھیں، لیکن اتنی قوت کے باوجود یہ ملیا میٹ کر دیا گیا، پانی میں غرق کر دیا گیا۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور قوم لوط اور سمود اور قوم لوط، یعنی سمودی بھی اور قوم لوط بھی اور ایکا والے بھی۔ اولئک الاحزاب، یہی لوگ ہیں وہ لشکر، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا تھا، تو پھر جب ان کے اوپر عذاب آئے تو پھر یہ بچ نہ سکے اور ان کی کوئی بھی تدبیر کام نہیں آئی۔ ان میں سے ہر ایک نے پرندوں کو کھایا، تب ان کے اوپر عذاب سچا ہو گیا، سچ میں، یعنی عذاب بھی ان کا حق تھا جو ان کو مل گیا۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من دافع، اور یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر ایک ایسی چیز کا جس کی کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے۔ یعنی اہل مکہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چیز چاہتے ہیں جو ایسی سخت ہوگی کہ اس کے درمیان وقفہ نہیں ہوگا کہ یہ جھانک نہ سکے، بلکہ وہ ان کو مار کر ہی ختم کر دے گی۔ فواق کا معنی ہوتا ہے وقفہ،
اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب دودھ دویا جاتا ہے تو جب اس کے جانور کے پستان کو پکڑ کے کھینچتے ہیں، دباتے ہیں، تو پھر چھوڑ کر دوبارہ پکڑتے ہیں، بار بار چھوڑ کر پکڑتے ہیں، تو اس طرح سے دودھ نکلتا ہے۔ تو یعنی ایک سیکنڈ کا وقفہ بھی ان کو نہیں ملے گا کہ یہ اپنا کوئی بچ بچاؤ کر سکیں۔ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں دے دو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی۔ یعنی اس قدر یہ قوم نڈر ہو گئی تھی اور دلیر ہو گئی تھی کہ یہ حساب قیامت سے پہلے ہی عذاب مانگتے تھے۔ قط کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح قلم جب بنایا جاتا ہے تو آخر پر اس کو آگے سے کٹ دے کر تھوڑا سا حصہ اتار دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح قط کا معنی وہ کاغذ بھی ہے جس پر کسی کے انعام کا لکھ دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ حصہ کٹی ہوئی چیز جو کسی دوسرے کو نہ مل سکے، کسی ایک کے لیے خاص کر دی جائے۔ تو مجرمین نے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے کی بجائے انہوں نے یہ کہا کہ ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے عذاب کا حصہ حساب کے دن سے پہلے پہلے دے دو۔ یعنی اس قدر یہ دلیر ہیں۔ ان کی خرابیوں اور ان کی کوتاہیوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اس چیز پر جو وہ کہتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو ہاتھوں والے تھے، إِنَّهُ أَوَّابٌ، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی عید کے کئی معنی ہیں، اس کا معنی قوت بھی ہے، ہاتھ کی کاریگری بھی ہے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام کاریگر بھی بڑے تھے، ان کے لیے ان کے ہاتھوں میں قوت بھی بڑی تھی کہ انہوں نے اپنی کاریگری سے گروں اور اس قسم کے جنگی آلات بنائے۔ ہاتھ کی قوت ان کی کتنی تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے جب یعنی جالوت کے لشکر کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، طالوت کی طرف سے یہ شریف تھے، انہوں نے جالوت کو فتح کر دیا۔ تو پھر ان کی زبان کے اندر اتنی تاثیر تھی کہ جب یہ ذکر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبیلوں کو مسلسل کر رکھا تھا کہ اڑتے ہوئے تو یہ لوٹ کر آتے اپنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہتا۔ ایسے ہی پھر حساب و کتاب میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی قوت اور اہمیت عطا کر رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرماتے ہیں کہ میرے بندے داؤد علیہ السلام کو ذکر کرو۔ آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔